بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہمارا جو پریویس ڈسکشن تھی اٹ واز ود ریفرنس ٹو پرومسری نوٹ اینڈ بل آف ایکسچینج. پرومسری نوٹ میں دو لوگ تھے. یہ ہم فیوچر پیمنٹس کی بات کر رہے ہیں، پرومسری نوٹ پہ اور بل آف ایکسچینج پہ. اور دین آج ہمارا ایک نیا ٹاپک ہوگا چیک سے متعلق. پرومسری اس میں جو پرومسری نوٹ تھا نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹ کے تین حصے تھے جو پاکستان میں رائج ہیں، انہی کا ذکر کر رہے ہیں. پرومسری نوٹ جو ہے وہ دو لوگ، ایک آدمی کہتا ہے یار میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا، پرومس کرتا ہوں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا فلاں تاریخ کو، دیٹ از پرومسری نوٹ. بل آف ایکسچینج جناب ڈیو ٹو اینی ریزن، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کون سی ریزن ہے، کہ میں بی کے بہاف پہ سی کو پیمنٹ کر دوں گا. تو میں کیونکہ لکھا ہوا ہے لہذا آپ کا اس کو ایکسپٹ کرنا ضروری ہے کہ فلاں تاریخ کو پرومس کرتے ہیں کہ سی کو پیمنٹ ہو جائے گی. دیٹ از بل آف ایکسچینج. اس کو تھوڑی سی توجہ ضرور کیجیے گا کیونکہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو پہ یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں. اور اس وجہ سے بھی کہ اگر آپ جب بھی کوئی بزنس کرتے ہیں، انڈسٹری میں آتے ہیں، فیلڈ میں آتے ہیں اور آپ کو کام کرنا ہوتا ہے تو اس وقت میں آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی. لہٰذا آپ کو بہت لازمی ضرورت پڑے گی، لازمی ضرورت پڑے گی. اس میں ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ کو ان تین انسٹرومنٹس میں سے کسی کی ضرورت نہ پڑے، پرومسری نوٹ، بل آف ایکسچینج یا پھر چیک کی ضرورت آپ کو نہ پڑے. تو آپ کو بہت ڈیٹیل میں معلوم ہو، پیمنٹ ریسیو کرنے کے حوالے سے بھی اور پیمنٹ کرنے کے حوالے سے بھی آپ کو یہ معلوم ہوگا، معلوم ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. تو بھائی صاحب ہم جو بات کر رہے تھے پرومسری نوٹ اور بل آف ایکسچینج کی بات کر رہے تھے. آج کا ٹاپک دیکھتے ہیں. ناؤ دس از نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹس 2 اینڈ دس از دی آف کورس سیکنڈ اینڈ دا لاسٹ ٹاپک آف نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹس اینڈ ہماری مین اسٹریم میں جو اٹ از لیکچر نمبر 24. آگے دیکھتے ہیں صاحب آج کیا چیز ہے زنبیل میں. زنبیل آپ کو پتا ہے کہ ایک کریکٹر ہوتا تھا. میرے خیال ہے آپ لوگوں کے ایج گروپ کے بہت پہلے کی بات ہے جب میں آپ کی عمر سے بھی چھوٹا تھا. آپ کے والدین کو نہیں شاید پڑھی ہوں بکس. ایک امیر حمزہ ہوتا تھا، ایک عمرو عیار ہوتا تھا. کبھی موقع لگے تو ان سے پتہ کیجیے گا. عمرو عیار کی ایک زنبیل ہوتی تھی. اس میں جیسے کارٹون میں دکھاتے ایک تھیلے میں سے سبھی کچھ نکلتا، اس زنبیل میں سب کچھ لکھا ہوتا تھا. بڑا فینٹیسی ہوتی تھی کتنی بڑی زنبیل ہوگی. پھر وہ بعد میں کہیں پہ ڈسکرائب بھی کیا تھا جو رائٹر ہے کہ وہ زنبیل کا مطلب ایک عام سے تھیلا ہے، لیکن کیونکہ وہ جادوئی تھیلا تھا لہٰذا اس میں سبھی کچھ اویلیبل ہوتا تھا. اٹ از ویری انٹرسٹنگ. اس وقت میں فینٹیسیز یہی ہوتی تھیں. ہماری اس ایج گروپ مطلب آپ لوگ کمپیوٹر ایج کے، ہماری ایج میں لوگ حیران ہوتے تھے کہ اچھا یار اب ہم ایک کلک پہ ساری دنیا دیکھ لیں گے. آپ کے دور میں لوگ حیران نہیں ہوتے. بے شک جوپیٹر پہ جا رہے ہوں، بے شک وٹ ایور سائنس ٹیکنالوجی کچھ ہو، تھنگز آر ناؤ آف کورس. یہ تو ہو ہی سکتا ہے. اور یہ اس طرح کا آف کورس کون
خاتون کہتی ہیں وہ جو لوگ شوبز کو تھوڑا سا دیکھتے ہو ان کو معلوم ہے میں آف کورس کن کا کہنا ہے. اگر آپ کو نہیں بھی معلوم تو یہ نہ آپ کی پڑھائی کا حصہ ہے نہ آپ کی گرومنگ کا حصہ ہے, لیکن شاید جو شوبز دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہو کہ کس خاتون کے ساتھ یہ لفظ ایسوسیٹ ہے. آف کورس, آف کورس کے ساتھ نہیں بلکہ آف بہت بھاری بھرکم ہے, آف کورس. سو لیٹس سی کیا ہے, وٹ ڈو یو ہیو ان اور زمبیل ٹوڈے. دیکھیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان, میری آپ سے ذکر ہوا تھا, میرا آپ سے ذکر ہوا تھا کہ جو ہمارے 3 عدد نیگوشیٹیبل انسٹرومنٹس ہیں وہ ایکسیپٹیبلٹی ہے ان کی اسٹیٹ بینک آف گورنمنٹ آف پاکستان میں, اور گورنمنٹ آف پاکستان کی وہ ایجنسی جو فائنینشیل میٹرز کو الٹیمیٹلی ڈیل کرتی ہے اس کا نام ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. وہ آپ نے اس کو ضرور پڑھ چکے ہوں گے, میں تو صرف آپ کو یہاں پہ لیگل پوائنٹ آف ویو پہ بتا رہا ہوں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایسی ریگولیٹری اتھارٹی ہے جس کے انڈر باقی سارے بینکس ہوتے ہیں. تو ہم کیونکہ چیک کو پڑھ رہے ہیں لہٰذا ہم بینکس پہ آج تھوڑی سی ایک نظر ڈالیں گے کہ بینک کس چیز کا نام ہے. بیشتر آپ کو معلوم ہوں گے بینک کیسے کام کرتا ہے اور بینک کیسے کام نہیں کرتا. تو جناب اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے آرٹیکل 35(1) میں یہ مینشن کرتا ہے ان چیزوں کے نام کہ بل آف ایکسچینج اور پرومزری نوٹ اور باقی چیک کو بھی وہ الگ ڈسکرائب کرتا ہے. اور جو بل آف ایکسچینج ہے اس کی لیگل حیثیت کو ڈسکس کرتا ہے جس ٹائم پہ ہم بات کر رہے ہوں پاکستان, اور پاکستان میں ہم ظاہر فائنینشیل میٹر ہے تو ہم منی میٹر ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو ہمیں ضروری ہے کہ اسٹیٹ بینک کی ہی اتھارٹی, اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ 35(1) میں آرٹیکل 35(1) میں ریکگنائز کر رہا ہے کہ جی ذکر کر رہا ہے بل آف ایکسچینج کا اور پرومزری نوٹ کا. جناب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ مینشن کرتا ہے کہ پرومزری نوٹ یا بل آف ایکسچینج, جس کو عام طور پہ یا جب ہم منی میٹرز کی بات کر رہے ہوں, جب ہم انسٹرومنٹس کی بات کر رہے ہوں, ہم صرف بل ہی کہہ دیتے ہیں. بل کا مطلب جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ بل آف ایکسچینج ہی اس سے مراد لی جاتی ہے. اور یہ بھی مینشن کیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریگولیشنز میں کہ ایسے نوٹس اور ایسے بلز کو, اور دیگر بھی چیزیں ہیں لیکن ہم بل اور پرومزری نوٹ کی بات کر رہے ہیں, کہ ایسا شخص جو قانون کے مطابق بل آف ایکسچینج اور پرومزری نوٹ کو درست طریقے پہ استعمال نہ کرے, غلط طریقے سے ایشو کرے, تو ایسے شخص کو ہی از پنشیبل, اور اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ which this may extend to the double of the amount جتنی مالیت کا بل آف ایکسچینج یا پرومزری نوٹ اس نے ایشو کیا ہے, اگر وہ پیمنٹ نہ کر رہا ہو تو اس کو ڈبل مالیت تک کا 1 لاکھ روپے کا لکھا تھا نا پرومزری نوٹ, تو 2 لاکھ روپے تک کی اس کو سزا دی جا سکتی ہے. اسٹیٹ بینک یہ سزائیں بھی اس میں بتا رہا ہے, کیونکہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بینکس, ایونچولی ویل گو ٹو دی چیک, لیکن ہم تھوڑا سا ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہے کہ بینکنگ سسٹم کیا ہوتا ہے, چیک کی کیا امپورٹنس ہے, پرومزری نوٹ اور بل آف ایکسچینج تو ہم نے اس کی امپورٹنس اسٹیٹ بینک
کے رولز ریگولیشن میں بھی دیکھ لی ہے کہ جی ڈبل دی اماؤنٹ آف دی انسٹرومنٹ پے کرنا پڑے گا اگر آپ نے درست طریقے پہ اس کی پیمنٹ نہیں کی، یعنی دگنے کی آپ کو سزا مل سکتی ہے. بینک کیا چیز ہے؟ بینک جو ہے وہ اس کی if not all, almost all payments goes by the check. ہم اگر ہم بات کر رہے ہیں کسی کلائنٹ کی بات کر رہے ہیں جو ہمارا سبجیکٹ میٹر ہے، چیک کی بات کر رہے ہوں، اگر ہم بات کر رہے ہوں ایک آدمی دوسرے کو، تو پھر 100% پیمنٹ جو ہے that is to be given by the that is made by the check. ہمارے پاس جو ہیں وہ کئی طرح کے بینک ہیں، ان کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن عام طور پہ اگر بینکس کی بات کی جائے تو بینک جو ہے وہ دو طرح کے بینک کہلاتے ہیں. ایک کو کمرشل اور دوسرے کو انویسٹمنٹ بینک کہتے ہیں. انویسٹمنٹ بینک، کمرشل بینک سے تو ہم سارے واقف ہیں. کمرشل بینک جو ہے ابھی اس کو ہم دوبارہ ابھی نیکسٹ سلائیڈ سے تھوڑا تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن کمرشل بینک سے آپ کو پتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اس میں اپنے ڈپازٹس دیتے ہیں، بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں، بینک کے پاس ڈپازٹ کے ریزروز بڑھ جاتے ہیں، اور اس میں وہ جن لوگوں نے پیسے جمع کرائے ہوں ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا تھا جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں. اور بینک جو ہے اس کا اصل کام جو ہے وہ لوننگ کرنا ہے. جب کسی کو اپنا پیسے کی ضرورت پڑے مختلف سبجیکٹس پہ، اس نے کوئی بزنس کرنا ہو، سب سے پرائم ہوتا ہے بزنس کرنا ہو، یا اپنا گھر بنانا ہو، یا اس نے کوئی بلڈنگ بنانی ہو، بچوں کی شادی کرنی ہو، یا دیگر وجوہات پہ جو اسے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی بھی شخص چل کے بینک پہ آ سکتا ہے، بینک سے کہہ سکتا ہے بھائی مجھے پیسے دے. بینک کے اپنے کچھ ٹرمز کنڈیشنز ہوتے ہیں، وہ ٹرمز کنڈیشنز پوری ہونے کے بعد کسی بھی انڈیویجول کو پیمنٹ کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے. جب ایسی کوئی اور بینک ظاہر ہے جب کوئی پیمنٹ کرے گا تو اس کے اگینسٹ وہ انٹرسٹ لے گا، وہ سود لے گا کہ جی مجھے آپ کچھ نہ کچھ سود ادا کیجیے کیونکہ میں نے آپ کے مشکل وقت میں آپ کی مدد کی، آپ کو پیسے کی ضرورت تھی، میں نے آپ کو پیسہ دیا، میں نے آپ کو 1,00,000 روپیہ دیا تھا، اور اب آپ مجھے کتنے عرصے میں واپس کریں گے؟ سال میں واپس کریں گے، 10 سال میں واپس کریں گے؟ جتنا ٹائم پیریڈ زیادہ ہو جائے گا اس کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا جاتا ہے، جتنا ٹائم پیریڈ کم ہوگا اس کا انٹرسٹ کم ہوتا ہے. چنانچہ جو کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں اس کے اور آپ ود ان ٹائم پیمنٹ کر رہے ہوں تو پھر آپ کو کم جسے کہتے ہیں آلموسٹ نیگلیجبل اماؤنٹ جو ہے وہ پے کرنی پڑتی ہے. اور اگر آپ 2, 5, 10, 20 سال میں پیمنٹ کر رہے ہوں تو پھر وہ اماؤنٹ اس 1,00,000 سے 20,00,000 ہو جاتی ہے. وہ بہت زیادہ کی اماؤنٹ آپ کو پے کرنی ہوتی ہے. دیٹ از اے ورک آف دی کمرشل بینک. دوسرے کہلاتے ہیں انویسٹمنٹ بینک. اس سود سے متعلق بھی ایک چھوٹی سی اور ڈسکشن کریں گے، لیکن میں آپ کو کیونکہ سر 2 ٹائپس آف بینک بتا رہا ہوں. دوسرے کہلاتے ہیں انویسٹمنٹ بینک. انویسٹمنٹ بینک یہ ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی انویسٹمنٹ بینک میں پیسے جمع کراتا ہے، کچھ لوگ پیسے جمع کراتے ہیں، تو انویسٹمنٹ بینک کے پاس کافی سارا پیسہ رہتا ہے، اور یہ جو پیسے جمع ہوتے ہیں یہ کسی خاص ٹائم پیریڈ کے لیے جمع ہوتے ہیں. 1 سال 2 سال سے پہلے میں پیسے نہیں نکالوں گا، یا اگر نکالیں گے تو اس پہ کسی قسم کا پروفٹ نہیں لوں گا. تو یہ جو انویسٹمنٹ بینک ہے اس کے پاس جب پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ انویسٹمنٹ کرتا ہے مختلف جگہوں پہ، بلڈنگز لیتا ہے وغیرہ وغیرہ. کچھ انڈر دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بائی دی اسٹیٹ بینک یہ کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹس کر رہا ہوتا ہے. اس انویسٹمنٹ سے پیسہ حاصل کرتا ہے انویسٹمنٹ بینک، پیسہ حاصل کرتا ہے، اور وہ پیسہ حاصل ہونے کے بعد یہ پے کرتا ہے ان انڈیویجولز کو جنہوں نے اس میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہوں، اور اس کی کوئی پرسنٹیج پہلے سے طے ہوتی ہے کہ اتنے پیسے اس کے لیے ان لوگوں کو جنہوں نے اکاؤنٹ کھولے ہیں، جنہوں نے پیسے جمع کرائے ہیں ایک ٹائم پیریڈ کے لیے، اس ٹائم پیریڈ پہ ان کو اتنے پیسے دینے، اور باقی جو پیمنٹ ہے وہ بینک کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. کمرشل بینکنگ کے لحاظ سے
ایک اور چیز آتی ہے کہ جی انٹرسٹ نہیں ہوگا اور سود نہیں ہوگا تو اسلامک بینکنگ، سود کیونکہ منع ہے مذہب میں، اسلام میں، اور بالکل جائز طور پہ منع ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن بینک اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ اگر آپ بینک کی ڈیفینیشن دیکھیں گوگل پہ ڈیفائن بینک تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بینک وہ آرگنائزیشن ہے جو پیسہ پہ انٹرسٹ لیتی ہے. آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. اگر ہم بات کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ کی، اسلامک بینکنگ لفظ انٹرسٹ استعمال نہیں کرتا، بہت واضح بڑا پرٹیکولر آپ کو بتا رہا ہوں، اس جملے کے تمام الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ اسلامک بینک یا اسلامک بینکنگ وہ لفظ انٹرسٹ استعمال نہیں کرتی، وہ لفظ سود استعمال نہیں کرتا. باقی ظاہر ہے یہ ایسا میڈیا نہیں ہے جس پہ آپ سے اس بارے میں مزید تفصیل سے بات کی جائے. تو اسلامک بینکنگ بھی ہوتی ہے. چلیں صاحب آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے کون بینک کے اور کیا کیا کام کرتا ہے. وہ ڈپازٹس، بینک کسی انڈیویجول کے ڈپازٹس کو ایکسپٹ کرتا ہے، کسی انڈیویجول کو اس کے جمع کیے ہوئے ڈپازٹس کے اگینسٹ انٹرسٹ پے کرتا ہے. جو چیکس ہیں وہ کسی انڈیویجول کے ایشوڈ چیک کلیئر کرتا ہے. ڈپازٹ ہے نا بینک کا، اسی میں سے پیسہ کلیئر کرتا ہے. اور جب کوئی، میں آپ سے یہ ڈسکس کیا، جب کسی آدمی کو، ناٹ مسٹر اے، ہو سکتا ہے مسٹر سی کی بات کر رہا ہوں، مسٹر سی کو اگر لون چاہیے ہو تو بینک اس کو لون بھی دیتا ہے، پیسے اس کو دیتا ہے، انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے. اور بہرحال اسلامک بینکنگ ہم کیونکہ ہمارا سبجیکٹ میٹر نہیں ہے کہ اور میں نے آپ کو بہت واضح طور پہ بتایا ہے کہ کمرشل بینک انٹرسٹ لیتا ہے، اور جو انویسٹمنٹ بینک ہے، انویسٹمنٹ بینک وہ لفظ انٹرسٹ یا سود استعمال نہیں کرتا. کمرشل بینکس جو ہیں وہ بڑے دے آر دی کامن ٹائپس آف بینک. ان کا جو بزنس ہے وہ یہ ہے، یہ بالکل پیورلی پروفٹ موٹیویٹڈ آرگنائزیشن ہے. یہ جو ابھی ہم لوگ ذکر کر رہے تھے، اس کا کام ہے، کمرشل بینک کا کام ہے کہ ڈپازٹس کو ایکسیپٹ کرے، اور ظاہر ہے اس کے کچھ سرپلس فنڈز ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں جو سرپلس فنڈز ہیں ان کو وہ دیکھیں نا، اگر ایک آدمی کے پاس فرض کرتے ہیں کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 2 ملین اونلی، اگر ایک آدمی 2 ملین جمع کراتا ہے تو اس کو اپنے جنرل خرچوں کے لیے تو 1.5 لاکھ پیسہ چاہیے، باقی 18-19 لاکھ بینک کے پاس ہے، تو اس کو سرپلس پیسہ جمع ہو گیا. جب اس کا سرپلس پیسہ جمع ہوتا ہے تو پھر اس پیسے سے یہ انٹرسٹ پہ یہ پیسہ آگے سرکولیٹ کرتا ہے مارکیٹ میں. جب پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں تو کیا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص چل کے پیسہ لیتا ہے بینک سے تو وہ کسی مقصد کے لیے لے گا. مختلف طرح کے مقصد ہو سکتے ہیں. نمبر 1 وہ کرے گا کوئی نیا انڈسٹری کے لیے لے رہا ہے، پلانٹ لے رہا ہے. اگر وہ انڈسٹری لگائے گا تو کیا ہوگا، انڈسٹری میں لوگوں کی امپلائمنٹ ہوگی، انڈسٹری میں پروڈکشن ہوگی، وہ پروڈکشن بکے گی. جب پروڈکشن بکے گی تو اس کے پاس اور پیسہ آئے گا. جب وہ اور پیسہ آئے گا تو بینک کو اس کا انٹرسٹ کرے گا، اور ملک کی اکانومی جو ہے وہ موو آن ہوگی. لوگوں کی نوکریاں مل رہی ہیں اور پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے اور پروڈکشن ہو رہی ہے، تو
گروم اپ ہو رہی ہے ملک کی اکانومی. نمبر 2 نمبر آگے 1 انٹرسٹ. نمبر 2 کوئی شخص آ کے اپنا گھر کہہ رہا ہے مجھے گھر بنانا ہے پیسہ دے دو, بینک اس کو پیسہ دیتا ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ پلاٹ خریدے گا. جب پلاٹ خریدے گا تو گورنمنٹ کو ٹیکسیشن جائے گی جو پلاٹس کے اگینسٹ. جو آدمی پلاٹ بیچ رہا ہے, بہت سارے پلاٹ بیچ رہا ہے ہاؤسنگ اسکیم میں, وہ امیر ہوگی. جب وہ امیر ہوگی تو وہ بھی کہیں نہ کہیں پہ مزید زمینیں خریدے گا, پیسہ سرکولیٹ ہونا شروع ہوگا. اور وہ انڈیویجول جس نے گھر بنانے کے لیے پیسہ لیا, وہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے صرف پلاٹ لے لیا, اس کے بعد وہ یہ ہو سکتا ہے آلریڈی اس کے پاس پلاٹ ہو تبھی بینک کے پاس آئے ہو, تب وہ کہے گا کہ جی سیمنٹ, سریا وغیرہ وغیرہ, یعنی انڈسٹ ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو ملک کی انڈسٹری جو ہے وہ سرکولیشن میں آتی ہے. کہتے ہیں کہ جب آپ ایک ایون گھر بنانا شروع کرتے ہیں تو پھر 350 سے زیادہ انڈسٹریز جو ہیں وہ ان کا پہیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. مختلف چیزیں کی سپلائیز چاہیے ہوتی ہیں گھر بناتے ہوئے میں. نمبر 3 وہ اس آدمی کے 2 خرچے ہو گئے. تیسرا خرچہ, اگر وہ بچوں کی پڑھائی کے لیے لے رہا ہے پیسے, تو بھی پڑھانے کے بعد, پڑھائی مکمل کر لی, پڑھانے کے بعد اب یہ پیسہ جو ہے یہ ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے پیسہ لیا پڑھانے کے لیے وہ ملک کی اکانومی کا پہیہ چلنا شروع ہوا, اور جو بچے پڑھ رہے ہیں پڑھنے کے بعد پھر وہ کہیں نہ کہیں بزنس کریں گے. آپ لوگ جو کہیں نہ مطلب وہ بچے آپ کے اگر والد نے آپ کے پڑھانے کے لیے لون لیا ہو تو پھر آپ پڑھنے کے بعد ملک کی اکانومی چلائیں گے. جب ملک کی اکانومی چلے گی تو ملک پروگرس کرے گا. سو کمرشل بینک جو ہے وہ ایک طرح کی سروس پرووائڈ کرتے ہیں فار دی گروتھ آف دی اکانومی. نمبر 2 جو ہے پاکستان کی اگر ہم بات کر رہے ہوں تو این بی پی یا ایچ بی ایل یا ایم سی بی اور یو بی ایل, وہ ظاہر ہے آپ پڑھ بھی رہے ہیں کہ نیشنل بینک آف پاکستان, حبیب بینک لمیٹڈ, مسلم کمرشل بینک لمیٹڈ, یونائٹڈ بینک لمیٹڈ جو ہیں وہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہیں. یہ کچھ کمرشل بینکس ہیں, یہ یہیں تک محدود نہیں, اور بھی کافی بینک ہیں جو کہ کمرشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. انڈسٹریل بینک ساری دنیا میں اس طرح کے, پاکستان میں بھی جس طرح کمرشل بینک کا ذکر کیا, واپس آ رہا ہوں, جس طرح ہم نے کمرشل بینکس کا ذکر کیا, ساری دنیا میں بھی کمرشل بینک ہیں. اور اگر ہم انڈسٹریل بینک کی بات کریں تو ساری دنیا میں انڈسٹریل بینکس بھی ہیں, اور ہم پاکستان کی بات کر رہے ہوں تو پاکستان میں انڈسٹریل بینک ہے جو کہ لانگ ٹرم کریڈٹ دیتے ہیں انڈسٹری کو. دیکھیں انڈسٹری چند ہفتوں میں تیار نہیں ہو جاتی ہے یا ود ان دی ایئر تیار نہیں ہو جاتی. انڈسٹری تیار ہوتی ہے, ایک بڑی انڈسٹری کی بات کر رہے ہوں تو انڈسٹری تیار ہوگی, اس کے بعد انڈسٹری پروڈکشن شروع کرے گی, اس کے بعد وہ پروڈکشن جو ہے وہ مارکیٹ کرے گی. اٹ ٹیکس ٹائم, اٹ ٹیکس ایئرس فار دی اسٹیبلشمنٹ آف دی انڈسٹری. یہ دنوں یا ہفتوں میں ہونے والا کام نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا کام ہے, اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو اس کے لیے لانگ ٹرم فائنانس چاہیے ہوتا ہے, شارٹر ٹرم فائنانس کا کام ہی نہیں ہے. اگر انڈسٹری لگانی, اگر آپ لگانا ہو کوئی چھوٹا سا پلانٹ لینا ہو, سے آپ نے بیچومین پلانٹ لینا ہے, ریڈیلی اویلیبل ہوتے ہیں, چل کے گئے پلانٹ لیا, پلانٹ لے کے کسی جگہ پہ اریکشن کی اور کام شروع کر دیا. بیچومین پلانٹ سے آپ نے بیچومین تیار کرنے کا, اور اس کے بعد اس کو اس کی یوٹیلائزیشن شروع کر دی. فار دی اریکشن آف بیچومین پلانٹ یو مے نیڈ 1 month, only 1 month, 1 مہینے میں یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اگر یہ پروڈکشن شروع کر دے 2nd 3rd month میں, تو یہ انڈسٹری نہیں ہے, یہ ایک چھوٹا سا یونٹ ہے. اگر ہم بات کر رہے ہوں ٹیکسٹائل کی بات کر رہے ہوں یا کیمیکلز کی بات کر رہے ہوں یا ہم
بیوریجز کی بات کر رہے ہوں, فوڈ کی بات کر رہے ہوں, تو وہ انڈسٹری ہے. اٹ ٹیکس لانگ ٹائم فار دی اسٹیبلشمنٹ آف دی انڈسٹری. ونس دی انڈسٹری از کمپلیٹڈ, تو پھر وہ ایک بہت زیادہ عرصے تک, دیکھیں نا, بچومن پلانٹ تو آپ نے امیڈیٹلی لائے اور لا کے خرید کے لگا دیا. اب وہ بچومن پلانٹ تیار کرنے کی بھی تو کوئی انڈسٹری ہوگی نا, جو ایسے پلانٹ کو تیار کر رہے ہیں, جو ایسے پلانٹ کو فرض کریں پاکستان میں ایسے پلانٹس, بچومن پلانٹس کی جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے وہ 1000 ہے. تو کوئی ایسی انڈسٹری تو ہوگی نا جو 1000 پلانٹس تیار کرتی ہو, کرنے کے اس قابل ہو. اگر ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں تو اس کے مختلف ایسپیکٹس ہوتے ہیں جنہوں نے کام کرنا. کیمیکل انڈسٹریز کی بات کر رہے ہوں تو اس کے مختلف ایسپیکٹس ہوتے ہیں جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد کیمیکلز تیار ہوتے ہیں, اس کے بعد ٹیکسٹائل تیار ہوتا ہے. ایک بہت بڑا ایک میگا پروجیکٹ ہے جو کام کر رہا ہوں. سو انڈسٹریل بینکس جو ہیں وہ لانگ ٹرم کریڈٹ کرتے ہیں انڈسٹریز کے لیے. پاکستان میں آئی ڈی بی جو ہے وہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان 1961 میں اسٹیبلش ہوا تھا. انڈسٹریز کی گروتھ, اس نے بہت انڈسٹریز کی گروتھ کے لیے, اور اس نے بہت زیادہ پاکستان میں انڈسٹریز کو لگانے میں, چلانے میں بہت زیادہ ہیلپ فل رہا ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان. دین دیر از اندر وچ از, ہم ٹائپس آف بینکس دیکھ رہے ہیں کون کون سے. ایگریکلچرل بینک ہے. ایگریکلچرل بینک جو ہے وہ اس کو, جس طرح ہم نے پہلے پڑھا انڈسٹری کا, ایگریکلچر کس کا کام کرے گا, ایگریکلچر کام کرے گا. جس طرح ہم نے یہ پڑھا تھا انڈسٹری کا, اسی طرح ایگریکلچر بینک کس کا کام کرے گا. ایگریکلچر بینک جو ہے وہ کام کرے گا زراعت کی ترقی کے لیے. زراعت میں مختلف چیزیں شامل ہوتی ہیں. زراعت میں صرف فصل, زمین پہ لگنے والی فصل نہیں, بلکہ درخت, جنگلات, باغ, جو آپ کے مویشی, مختلف قسم کے فارمز, پولٹری فارم وغیرہ, یہ سارا کا سارا ایگریکلچر میں شامل ہے. جسے کہتے ہیں لائیو اسٹاک, میٹ کی ضروریات, فشنگ کی ضروریات, مچھلیاں کی پروڈکشن وغیرہ. یہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, ہر طرح کی, کیونکہ فصل تو 1 سال کے اندر تیار ہو ہی جاتی ہے. باغ مختلف قسم کی پروڈکشن دیتا ہے. کچھ باغ جو ہیں وہ 2-1 سال میں فصل دینا شروع کر دیتے ہیں. کچھ باغ ہیں وہ ان کو they take a very long time, سے نمبر آف ایئرس جس میں باغ لگے گا اور باغ چلنا شروع ہوگا. اسی طرح اگر ہم بات کر رہے ہوں میٹ پروڈکشن کے لیے, تو جو چکن ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اراؤنڈ 40 days, 42-45 days میں تیار ہو جاتا ہے چکن کی بات کریں. لیکن اگر ہم بات کر رہے ہوں کیٹل فارم کے لیے تو اس میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے. پاکستان میں جو فائنینسنگ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے زرعی ترقیاتی بینک جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے. وہ بینکس وہ ایگریکلچر کی پروموشن کے لیے کام کرنے والے ادارے کا نام ایگریکلچرل بینک ہوتا ہے. مختلف ملکوں میں, پاکستان میں وہ زرعی ترقیاتی بینک کے نام سے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جناب جو ایکسچینج بینک کہلاتے ہیں. ایکسچینج بینکس جو ہیں وہ بہت اسپیشلائزڈ بینک ہوتے ہیں جو کہ فورن کرنسی کو ایکسچینج کرتے ہیں. آپ ڈالر لائیں, اس بینک میں لے کے جائیں اور بینک آپ کو چینج کر کے ملک کی کرنسی دیتا ہے. پاکستان میں جو کمرشل بینکس ہیں, تقریباً سارے کمرشل بینکس, ان کو یہ ایک ایڈیشنل ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ آپ فورن کرنسی میں بھی ڈیل کریں گے. کچھ جب یہ اتھورائز ہو گئے تو بینکس جو ہیں انہوں نے اپنے
کچھ برانچز کو امپاور کر دیا ہے کہ آپ کریں، اور کچھ نے سم آف دی بینکس وہ سارے کا سارا بینک فورن کرنسی میں کام کرتا ہے. کچھ بینکس ہیں جنہوں نے اپنی کچھ برانچز کو اتھرائز کر دیا کہ آپ فورن ایکسچینج میں ڈیل کریں. تو اگر ہم ورلڈ وائڈ کی بات کریں، دنیا میں کچھ بینک ہیں جو صرف ایکسچینج بینک کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے ذکر کیا ہے انویسٹمنٹ بینک کا، پہلے بھی ذکر کیا تھا، دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں. انویسٹمنٹ بینکس جو ہیں وہ they are involved in purchasing, selling shares, bonds, securities, اور یہ کام کرنا ہوتا ہے انویسٹمنٹ بینکس نے اپ ٹو دی لیول کہ بلڈنگز پوری خرید کے رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. پیسہ تو ہے نا، اب انویسٹمنٹ بینک کے پاس لوگوں نے پیسہ جمع کرا رکھا ہے، تو بلڈنگز خرید لیتے ہیں، اس کو مطلب انویسٹمنٹ ہو گئی بطور بلڈنگ خریدنے کی، رینٹ آؤٹ کر دیا، پیسے آنا شروع ہو گئے. یا آج خریدا ہے اور اس کے بعد سمجھتے ہیں اچھی قیمت مل رہی ہے تو اس کو ڈسپوز آف کر دیا، بیچ بھی دیا، وغیرہ وغیرہ. اٹس اے ہیوج لسٹ جو کہ انویسٹمنٹ بینک کام کرتے ہیں. پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو وہ نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ لمیٹڈ وہ پاکستان میں ایک بطور انویسٹمنٹ بینک کام کر رہا ہے. اور بھی ہیں لیکن نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ جو ہے NIT وہ بطور انویسٹمنٹ بینک پاکستان میں سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. پھر جناب آتے ہیں مائکرو فائنانس. ہم نے پہلے پڑھا تھا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے بالکل اپوزٹ ہے مائکرو فائنانس بینک. وہ مائکرو فائنانس بینک جو ہے وہ اسمال ٹریڈرز کو پیمنٹ کو لون دیتا ہے. وہ چھوٹے یونٹس کو، چھوٹے وہ جو بچومین پلانٹ خریدنے والے کو دیتا ہے، بچومین پلانٹ بنانے والی انڈسٹری کو نہیں دیتا. یہ اس کے پاس اتنا اس کے پورٹ فولیو میں شامل نہیں ہے. وہ صرف چھوٹے انویسٹمنٹ کے لیے، چھوٹی ٹریڈرز کے لیے، چھوٹا موٹا کسی نے پلانٹ لینا ہو اس کے لیے فائنینسنگ کرتا ہے. اسمال لونز ہوتے ہیں اس کے. اس میں مائکرو فائنانسنگ بینک اور خوشحالی بینک وہ دے آر دا ایگزامپلز آف مائکرو فائنانس بینکنگ ان پاکستان. یہاں سے جناب ہمارا اب دوسرا کام شروع ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا مختلف قسم کے بینک، اور تمام تر بینک اگر کسی انڈیویجول سے ڈیل کر رہے ہوں تو جتنے ہم نے بینک پڑھے ہیں، اگر کسی انڈیویجول سے ڈیل کر رہے ہوں، انڈیویجول کا مطلب ہے ایک کسی بزنس سے ڈیل کر رہا ہوں. بزنس کا مطلب یہ ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کون سا بزنس کا مطلب ہے. بزنس ورلڈ وائڈ اور پھر سبسیکوئنٹلی پاکستان کی بھی بات کریں تو پاکستان میں بھی جو بزنس ہے یہ 3 طرح کی آرگنائزیشنز ہی چلا سکتی ہیں، جیسے کہ ساری دنیا میں چلاتے ہیں. بزنس چلانے کے لیے لوگ سول پروپرائٹرشپ کے نام کی طرح کے اسٹائل پہ بزنس کرتے ہیں. بعض فرم بنا دیتے ہیں جس کو پارٹنرشپ بھی کہا جاتا ہے، پارٹنرشپ کرتے ہیں. اور تیسرا ہے کمپنی بنانا. ہم نے 2 چیزیں آلریڈی پڑھ چکی ہیں، بلکہ سول پروپرائٹر میں تو کچھ ہوتا نہیں. ہم نے فرمز کو یا پارٹنرشپ کو ہم نے دیکھ لیا. اور اس آج کے لیکچر کے بعد جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ کمپنیز ہے، وہ ہم پڑھ رہے ہوں گے. کوئی کسی بھی قسم سے آپ کوئی کاروبار کر رہے ہوں، یا ایون اگر آپ کاروبار نہ بھی کر رہے ہوں، کیونکہ ہمارا بزنس لا ہے اس لیے ہم کاروبار کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کاروبار کر رہے ہوں تو یہ جو ہم نے چند طرح کے بینک ابھی پڑھے تھے، ان بینکوں میں آپ نے کسی قسم کی ڈیلنگ کرنی ہو، دے ایکسپٹ دی چیک.
جو چیک ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یا آپ نے کسی اور انڈیویجول کو پیمنٹ کرنی ہو، بالکل اس طرح جس طرح ہم ہمارے مین تھیم سبجیکٹ میں جو کہ ہم ذکر کر رہے ہیں پرومزری نوٹ کا، یا ہم بل آف ایکسچینج کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی اگر ہم ذکر کر رہے ہیں فیوچر پیمنٹس کا، تو اس میں تیسری چیز جو ہے وہ چیک ہے. آپ نے اگر کسی شخص کو پیمنٹ کرنی ہے تو بھی جس طرح کے پرومسری نوٹ یا بل آف ایکسچینج میں کر رہے تھے کہ یہ کسی شخص نے مسٹر بی کو پیمنٹ کرنی ہے، تو بی کے پیمنٹ کرنے کے جو طریقے ہیں اس میں ایک طریقہ چیک بھی ہے جو کہ فیوچر پیمنٹ ہے. چیک کیا چیز ہوتی ہے آپ کے سامنے ہے. چیک اس قسم کی باقی ساری اور بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جس میں بینک کا نمبر، برانچ کا نمبر، چیک بک کا نمبر، پرٹیکولر ایک نمبر ایشو ہو جاتا ہے کسی کلائنٹ کو، نمبر بھی ایشو ہو جاتا ہے اس کا نمبر. یہ مختلف قسم کی ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے چیک بک کی ڈیٹیل ہوتی ہیں. اس سے عام طور پہ لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا. لوگوں کا تعلق ہوتا ہے اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں ایک ڈیٹ لکھتے ہیں، فلاں ڈیٹ کو، جو کہ فیوچر ڈیٹ، ویسے تو کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ فیوچر پیمنٹ کی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فیوچر ڈیٹ لکھتے ہیں کہ جی فلاں تاریخ، کوئی بھی نیکسٹ ایئر کی کوئی تاریخ یا نیکسٹ منتھ کی کوئی تاریخ. اس پہ دیکھیے گا اس کے بعد کیا لکھا ہے، پے. اس میں عام طور پہ لکھتے ہیں اس آدمی کا نام جس کو آپ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اے بی سی کو پیمنٹ کرنی، سوری اے بی سی جو ہم نے لکھا ہوا ہے اس میں نیچے میکر آف دی چیک ہے، اس لیے ہم اے بی سی کا نہیں، ہم بات کرتے ہیں ایکس وائی زی کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. سو پے ایکس وائی زی سم آف کوئی بھی پرٹیکولر اماؤنٹ 2 ملین، اور بعد میں وہ 2 ملین کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے اس کو فگر میں بھی لکھا ہوتا ہے بینک میں. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور بھی چیک پہ کافی کچھ لکھا ہوتا ہے، لیکن جس سے کنسرن ہوتا ہے وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کس کو پے کر رہے ہیں اور کتنا پے کر رہے ہیں، اور اوپر ڈیٹ کتنی دے رہے ہیں. اور جو اس کا میکر ہے اے بی سی، اس کے دستخط، اس کے سائن چاہیے ہوتے ہیں. یہ وہ سائن ہوتے ہیں جو کہ بینک کے ریکارڈ پہ پڑے ہوں. یہ چیز آپ نے مکمل کرنی ہوتی ہے، یہ چیز آپ نے دینی ہوتی ہے. اور کیونکہ ہم فیوچر پیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ چیک کو کراس کر دیتے ہیں. کراس، اور ویسے بھی آپ کو میں بتا دوں، پہلے بھی شاید ذکر کر چکے ہیں کہ 50,000 سے زیادہ کی کیش پیمنٹ پہ آپ کو دیٹ از illegal. 49,999 تک کے آپ کیش پیمنٹ کر لیں، لیکن اگر اب ذکر آئے گا 50,000 کا، تو 50,000 یا اس سے زیادہ کی کیش پیمنٹ illegal ہے. اٹ ہیز ٹو بی بائی دی چیک. ریکارڈڈ ہوتی ہے نا یار. اور پاکستان کے صرف اس میں ایف بی آر کا تعلق نہیں ہے کہ ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں، صرف یہ تعلق نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں، دیکھیں بزنس اینڈ پالیٹکس گوز ہینڈ ان ہینڈ. جو بزنس ہے وہ پالیٹکس اگر سٹیبل ہوگی ملک میں، اگر پالیٹکس اچھی ہوگی تو بزنس گرو اپ کرتا ہے. اگر سٹیبلٹی ہوگی، اور سٹیبلٹی آتی ہے آپ کے پولیٹیکل سسٹم سے. الیکشن ہوتے رہے، نئی گورنمنٹ آتی رہے، جو لوگوں کی جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس نہیں ہوتی مختلف ملکوں میں، پاکستان میں بھی رہی ہیں، وہ ایک پرماننٹ فیچر نہیں ہے. ایونچولی یو ہیو ٹو ہیو دی ڈیموکریٹک گورنمنٹ، اور جب ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ایک دم جو آپ کا گراف ہے وہ نیچے آتا ہے، لیکن پھر یہ گراف، میں بزنس گراف کی بات کروں، پھر بزنس گراف اوپر ہی جا رہا ہوتا ہے. اور ہمارے پاس دنیا بھر میں مختلف ایگزامپلس ہیں مختلف ملکوں میں، خاص طور پہ اگر ویسٹ کی ایگزامپل لیں یا ایون ہم عربس کی بھی ایگزامپل لیں، تو وہاں پر بھی
جو وہاں پر بھی اسٹیبلٹی ہونا ضروری ہے. اسٹیبلٹی ہے تو ملک پروگرس کر رہا ہے. however ہم واپس اپنے مین تھیم پہ آتے ہیں کہ جو پیمنٹس ہیں وہ 50,000 سے زیادہ کی پیمنٹس جو ہیں. اچھا میں آپ سے یہ ذکر کرتا ہوں کہ 50,000 سے زیادہ کی پاکستان کے پولیٹیکل حالات میں اگر آپ کیش پیمنٹ نکالتے ہیں تو ایک شک رہتا ہے کہ آپ کہیں فنڈنگ تو نہیں کر رہے. فنڈنگ سے مراد طالبان فنڈنگ تو نہیں کر رہے, اور اگر آپ طالبان فنڈنگ کر رہے ہوں تو وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. طالبان یا پھر ایسی ہی دیگر تشدد کرنے والی آرگنائزیشن کو اگر کہیں پیمنٹ ہو رہی ہے, اگر آپ نے کوئی پیمنٹ کرنی ہے, ریکارڈڈ پیمنٹ کریں, ریکارڈ پیمنٹ کر رہے ہیں تو تھرو چیک کریں, اور تھرو چیک کے کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے ہے کہ ریکارڈڈ پیمنٹ ہونی چاہیے. اس کا ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہ یہ شروع کی تھی, اس والے سیگمنٹ کی بات یہاں سے شروع کی تھی کہ چیک یہ ہے, اور چیک کے اوپر آپ دیکھیں 2 لائنیں پڑی ہوئی ہیں, اسے کہتے ہیں کراس چیک کرنا. کراس چیک کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ پیمنٹ ہوگی صرف جس کا آپ نے نام لکھا ہے نا پے کے بعد ایکس وائی زی کے اکاؤنٹ میں جائے گی. ایکس وائی زی اس کو کیش ڈرا نہیں کر سکتا اگر آپ نے کراس کر دیا ہے, تو ایکس وائی زی کے اکاؤنٹ میں جائے گی. اس کے درمیان میں ان 2 لائنوں کے درمیان میں جو 2 لائنیں ہیں ان کے درمیان میں اونلی پیز اکاؤنٹ بھی لکھا ہوتا ہے, یعنی آپ نے جس کو ادائیگی کرنی ہے, پے جس کو کرنا ہے, جس کو پیمنٹ کرنی ہے, ایکس وائی زی کے اکاؤنٹ میں جائے گا. اور اگر یہ نہ بھی لکھو پیز اکاؤنٹ, اونلی پیز اکاؤنٹ نہ بھی لکھا ہو, تو اس طرح کی 2 لائنیں پڑی ہوں, تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ پیمنٹ اب ایکس وائی زی جس کے نام پہ چیک ہے, جس کسی کے نام پہ, نذیر احمد کے نام پہ چیک ہے, تو نذیر احمد کے اکاؤنٹ میں جائے گی. نذیر احمد اس کو کیش وڈرا نہیں کر سکتا ہے اے بی سی کے اکاؤنٹ پہ. طریقہ کیا ہوگا؟ اے بی سی صاحب ہے, اے بی سی صاحب کا بینک ہے نیشنل بینک. ایکس وائی زی صاحب ہے جو کہ پیئی ہیں, جن کو پیمنٹ کرنی ہے, ایکس وائی زی صاحب ہیں. ایکس وائی زی کا جو بینک ہے یہ ہے ان کا الائڈ بینک ہے, ان کا نیشنل بینک ہے. چیک اے نے, اے بی سی نے ایکس وائی زی کے حوالے کر دیا. پرٹیکولر ڈیٹ پہ ایکس وائی زی اپنے نیشنل بینک اپنی برانچ میں جائیں گے, اے بی سی کی برانچ میں نہیں جائیں گے, اپنی برانچ میں جائیں گے, اور یہاں پہ اب چیک کو ڈپازٹ کروا دیں گے. نیشنل بینک جو ہے وہ اے بی سی کے اکاؤنٹ الائڈ بینک میں اس چیک کو بھیج دیں گے. یہ چیک آپ اے بی سی کا اکاؤنٹ چیک کریں گے, اور اے بی سی کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ہوگی, اگر ہوگی تو پھر الائڈ بینک جو ہے وہ نیشنل بینک کو پیسے ٹرانسفر کر دے گا, اور نیشنل بینک وہ پیسے ایکس وائی زی کے اکاؤنٹ میں کر دے گا, اور ایکس وائی زی کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ جائے گا. اس میں صاحب 2 صورتیں ہیں. اگر اماؤنٹ ہوگی اے بی سی کے بینک کے اکاؤنٹ میں اگر پیسے ہیں تبھی اس کو پیسہ مل سکتا ہے. تو یہ یہاں تک تو معاملہ یہ تھا کہ چیک کیسے ایشو کیا جائے گا اور چیک کی پیمنٹ کے طریقہ کار کیا ہیں. اب اگر اے بی سی کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے تو ایکس وائی زی کو مل گیا, اگر اے بی سی کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے تو ایکس وائی زی کو پیسہ نہیں ملا, یہ چیک باؤنس ہو گیا. جب باؤنس ہو گیا تو ایکس وائی زی کا جو بینک ہے الائڈ بینک جو ہے وہ ایک سلپ دے گا چھوٹی سی کہ جی اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں تھا, اے بی سی کے اکاؤنٹ میں نہیں تھا, یا کوئی اور وجہ جو ہے وہ مینشن کر دے گا. اس کے بعد ایکس وائی زی کے پاس آپشن ہے, ہی may ٹیک دس چیک ٹو اے بی سی, اور ایکس وائی زی کا یار یہ چیک تمہارا باؤنس ہو گیا, بھائی پیسے دے دو, مجھے پیسے چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھیں نا
ٹیکنیکلی اے بی سی اگر انہوں نے چیک ایشو کیا ہے 10,50,301 روپے کا اور ان کے بینک میں اس وقت پیسہ پڑا ہوا ہے 10,50,300 روپے، 1 روپیہ کم ہے، تو پھر کیا کرے گا یہ جو ایکس وائی زی کا بینک ہے، یہ بتائے گا یار تمہارے اکاؤنٹ میں پیسہ پورا، یہ نہیں بتائے گا کتنا نہیں ہے، کیونکہ یہ پیسہ پورا نہیں ہے، جو آپ نے چیک پہ اماؤنٹ لکھی وہ اماؤنٹ نہیں ہے، تو ہم آپ کو پیمنٹ نہیں کریں گے۔ 1 روپے کی وجہ سے 10,50,000 کی پیمنٹ رک گئی ہے۔ آ کے بتائے گا کہ یار پیمنٹ نہیں ہے، اگر نہیں یار میں چیک کر دوں، ارے ہاں 1 روپیہ کم ہے، تو اپنے بینک سے کہے گا جی میں یہ 10 روپے جمع کرا رہا ہوں تاکہ آپ ان کو تو کلیئر کریں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو یہ دوبارہ چیک جمع کرائیں گے اور پھر دوبارہ پیمنٹ ان کو ریسیو ہو جائے گی۔ دوسری صورت ہے، اب یہ شخص پیمنٹ نہیں کرنا چاہتا، ان کے پاس ایک ان کے بینک کی جانب سے ایشوڈ ایک سلپ ہے، دین دس پرسن ہیز دا اتھارٹی، پہلے میں نے بتایا ہے پیمنٹ کلیئر کرائے۔ دوسرا، اگر پیمنٹ سمجھتا ہے کہ کلیئر نہیں ہو رہی، یہ جسے کہتے ہیں نا ایک عوامی زبان میں چکر دے رہا ہے اور پیمنٹ نہیں کر رہا، دین ہی کین گو ٹو دی پولیس اور ان صاحب کے خلاف مقدمہ درج کرا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ مجھے پیمنٹ کی جائے۔ پیمنٹ کی عدم ادائیگی کی صورت میں گرفتاری اور وغیرہ وغیرہ ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک اور قانون بتا دوں کہ اگر آپ نے چیک، انہوں نے چیک ایشو کیا ہوا ہے جس پہ ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے 1 جنوری، تو آپ کے پاس ٹائم ہے 6 منتھس تک کا۔ آپ نے 1 جون سے پہلے یہ چیک اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانا ہے اور پھر آپ کو پیمنٹ ہوگی۔ اگر وہ 6 مہینے کا ٹائم گزر گیا اور آپ کسی بھی وجہ سے اپنا چیک نہیں جمع کرا سکے، تو یہ ہے ٹائم بارڈ کیس۔ اب آپ قانونی طور پہ یہ چیک جمع نہیں کرا سکتے، جب اس چیک کو نہیں جمع کرا سکتے تو پھر سبسیکوئنٹلی آپ کو پیمنٹ نہیں ہوگی۔ ٹائم بارڈ ہم لوگ پہلے بھی بعض دفعہ میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ ٹائم بارڈ آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 6 مہینے کا ٹائم ہے، 6 مہینے میں آپ کے پاس 6 مہینے کا ٹائم ہے کہ 6 مہینے میں یہ جو متعلقہ چیک ہے یہ آپ اپنی برانچ میں جمع کرا دیں گے، اپنی برانچ میں جمع کرا دیں گے، ان کی برانچ میں نہیں، اپنی برانچ میں جمع کرا دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں چیک باؤنس ہو گیا، آپ گئے ان کے پاس، یار چیک کلیئر کرو، اچھا میں کرتا ہوں، آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، 1 ہفتہ، 10 دن، 15 دن، اب وہ ٹائم چل رہا ہے، آپ کے پاس اس چیز کی اتھارٹی، آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ ود ان 1 year آف دس ڈیٹ، جو اس کے اوپر لکھی ہے، جس ڈیٹ کو آپ نے پیسے لینے تھے، اس ڈیٹ کے بعد سے 1 سال 364 دن کے اندر، 65 بھی نہیں، 64 دن کے اندر آپ کیس فائل کر سکتے ہیں بیفور پولیس۔ اگر آپ اس ٹائم پیریڈ سے زیادہ ہو گئے تو پھر دوبارہ ٹائم بارڈ ہو جائے گا اور پھر آپ یہ چیک جمع نہیں کرا سکتے۔ اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کسی بھی قسم کی جب کوئی پیمنٹ کر رہے ہوں تو میک شور کریں، جب آپ کسی قسم کی پیمنٹ کر رہے ہوں بطور اے بی سی، تو میک شور کریں کہ آپ کے بینک میں پیسہ موجود ہے، تاکہ یا پھر اس چیز کا کہ آپ کے بینک میں فلاں تاریخ تک پیسہ آ جانا چاہیے جس تاریخ کا آپ نے چیک ایشو کیا ہے۔ There is some distinction between bill and check. یہاں تو ہم پڑھ رہے تھے چیک کیا ہوتا ہے، اب ہم اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں کہ there is some distinction between bill and check. bill کون سا؟ جو کہ ہم نے اس سے پہلے والے لیکچر میں دیکھا تھا، جس میں ہم نے پرومسری نوٹ اور بل آف ایکسچینج پڑھا تھا۔ اس میں بل سے مراد وہی بل آف ایکسچینج ہے۔ بل آف ایکسچینج اور آپ کے ایشوڈ چیک میں کون کون سے فرق ہیں، ابھی ہم
ان کو دیکھتے ہیں. بل جو ہے دیٹ از ڈراؤن آن اینی ون, یعنی آپ نے کسی شخص کو انٹیمیٹ کر دیا تھا کہ بھائی آپ پیمنٹ کر دیجیے گا, میں شہر سے باہر جا رہا ہوں, ملک سے باہر جا رہا ہوں, میں نہیں ہوں گا, اس نے ایکسیپٹ کر لیا تو بل جو ہے وہ تیار ہو گیا. اب کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے, آپ کا پارٹنر بھی ہو سکتا ہے, ابا جی بھی ہو سکتے ہیں, آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں, ابا جی کو آپ پیمنٹ کر کے چلے گئے ہیں, تو بل از ڈراؤن آن اینی ون. چیک از ڈراؤن آن بینک, پرٹیکولر بینک سے ہی پیمنٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو چیک ہو وہ الائڈ بینک کا ہے اور آپ نیشنل بینک میں چلے جائیں. کچھ عرصہ پہلے تک اگر آپ کے پاس ایک چیک ہے الائڈ بینک کی برانچ صدر برانچ کا, عام طور پہ صدر ہر علاقے میں, اس لیے میں صدر کا نام لے رہا ہوں, صدر برانچ کا چیک ہے, تو آپ صدر برانچ ہی جاتے تھے اس کو کیش کرانے کے لیے. اب تو حالات تھوڑے سے چینج ہے, آن لائن بینکنگ ہے. اگر آپ کے صدر بینک کراچی کا آپ کے پاس اگر چیک ہے تو آپ اسلام آباد میں اسی بینک کی کسی برانچ میں آپ چیک ڈرا کرا سکتے ہیں. تو جو بل ہے وہ دیٹ از ٹو بی ڈراؤن بائی سم اینی ون. چیک از ڈراؤن بائی دی بینک. جو اور اگر کراس چیک ہے, جیسے ہم اب سے پہلے دیکھ رہے تھے, اگر کراس چیک ہے تو پھر دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ایون الائڈ بینک, آپ نیشنل بینک اپنے برانچ کی کراس آپ ہوا ہوا ہے, آپ نے وہاں جمع کرانا ہے, یا یہ پھر آپ کے بینک کی, ہم نے پڑھا ہوا ہے بینک بطور ایجنسی کام کرتا ہے, وہ یہی کام کرتا ہے کہ وہ آپ کا ایجنٹ ہے, وہ پیسے ریکور کر کے لا رہا ہوتا ہے مختلف بینکوں سے, مختلف برانچز سے, کہ لاؤ یار پیسے دو, میرے کلائنٹ کے پیسے ہیں, میرے اکاؤنٹ ہولڈر کے پیسے ہیں, وہ پیسے لاؤ. یہی کام بطور ایجنسی وہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے. تو bill is drawn on anyone and check is drawn on bank. Bill is to be accepted. bill کو accept ہونا ضروری ہے. bill by the person جس نے in case مطلب جس نے ایکچوئل پیمنٹ حوالے کرنی ہے پیئی کے, اس کا ایکسپٹ کرنا ضروری ہے. اے نے پیمنٹ کرنی تھی, بی نے ایکسپٹ کیا بھائی کہ میں پیمنٹ کروں گا سی کو, تو بی کا ایکسپٹ کرنا ضروری ہے. بینکنگ کی صورت میں ایکسپٹنس نہیں ہے. آپ نے چیک دیا, بینک نے اس کو انٹرٹین کرنا ہی ہے. بینک لکھ کے نہیں دے گا کہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں جی میرے کلائنٹ کا بینک ہے, میرے کلائنٹ کا چیک ہے, وہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. اچھا, فار دی ایشورنس کہ بینک کو اس کو آپ ایکسپٹ تو نہیں کہتے, لیکن اگر ایک آدمی کہتا ہے بھائی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو اب میں آپ کو تو نہیں کرتا, آپ نے چیک دیا, چیک باؤنس ہو گیا, میں کیا کروں گا, تو آپ مجھے انشور کریں. اب اس کو بھی شک ہے, پلاٹ خریدنے گئے نا, کہ آپ اگر پلاٹ ہی میرے نام پہ نہیں کیا آخری وقت میں, تو پھر میں کیا کر لوں گا, تو پھر آپ چیک اپنا پلاٹ کے پیسے دیں گے تو میں پیمنٹ کروں گا. دونوں طرف سے اعتراض ہے. تو اس کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یو گو ٹو یور بینک, اور اس سے آپ اگر ود ان سٹی کام کرنا ہے تو پے آرڈر بنوا لیتے ہیں. پے آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ اب پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں رہا بلکہ بینک کے اکاؤنٹ میں چلے گا. بینک کی پراپرٹی ہے, اور آپ بنائیں گے مسٹر بی کے نام پہ کہ جی آپ جب میرے نام پہ یہ کاغذات حوالے کر دیں گے تو میں ان کو پے آرڈر دے دوں گا. پھر یہ پے آرڈر کے تحت اب آپ سے پیسے نکلوا لیں, تو دیٹ از ایکسپٹ. اور یہ پیسہ جو نکلتا ہے یہ بھی مسٹر بی کے اکاؤنٹ میں ہی جائے گا, ان کے اپنے بینک کے اکاؤنٹ میں ہی جائے گا. اگر یہ ود ان سٹی پیمنٹ کرنی ہو, اگر تو پھر آپ استعمال کرتے ہیں
دیکھو یار میں نے بھی آپ کو نام بتایا تھا اور اب میرے ذہن سے نکل گیا. چلے میں بھی آپ کو دوبارہ بار بتاتا ہوں. اور اگر آپ نے یہ پیمنٹ آؤٹ سائڈ دی سٹی کرنی ہو تو پھر آپ استعمال کرتے ہیں بینک ڈرافٹ. ادروائز اگر ود ان سٹی استعمال کرنا ہو تو پھر آپ ڈرافٹ استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنے بینک آپ کا بینک جو ہے وہ پے آرڈر دیکھیں یاد آ گیا مجھے. پے آرڈر اور بینک ڈرافٹ. پے آرڈر از ود ان دی سٹی, جس سٹی میں آپ کا بینک ہے, اور پے آرڈر اور جو آپ کا بینک ڈرافٹ ہے وہ دیٹ از آؤٹ آف دا سٹی اپ ٹو دی کنٹری, یعنی آپ بینک ڈرافٹ جو ہے وہ بیرون ملک بھی بھجوا سکتے ہیں, جبکہ پے آرڈر اسی شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بل از ٹو بی ایکسپٹیڈ بائی دی انڈیویژل, جو کہ ایکسپٹ کرے گا, اور جو چیک ہے اس کے لیے ایکسپٹنس کی ضرورت نہیں ہے. اگر بل ہے تو پھر 3 days نوٹس بعض صورتوں میں دیا جاتا ہے کہ جی مطلب ایک طرح کا نوٹس سمجھ لیں, یا پھر انٹیمیشن کہ جناب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں مسٹر اے کی پیمنٹ لینے کے لیے, مسٹر بی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, تو ایک آپ پیمنٹ کا بندوبست کریں, میں آپ کو انٹیمیٹ کر رہا ہوں. 3 days گریس پیریڈ بعض صورتوں میں دینے کی ضرورت ہوتی ہے, جبکہ اگر ہم چیک کی بات کریں تو چیک میں کسی قسم کے گریس پیریڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو اگر پیمنٹ نہیں ہوتی بل آف ایکسچینج کی صورت میں, تو پیئر جو ہے وہ ڈسچارج ہو جائے گا, اس کا کام ختم ہو گیا, اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی, پیئر کا کام ختم ہو گیا. اور اگر ہم بات کریں گے چیک کی, تو چیک جو ہے وہ جب تک پیمنٹ نہیں ہوتی, دیکھیں نا بل آف ایکسچینج میں ایک آدمی آپ کے پاس آنا ہے اور اس نے آ کے کہنا بل آف ایکسچینج کی ضرورت ہے کہ جناب پیمنٹ کر دیں. اب یہ آدمی جو ہے یہ آتا ہی نہیں ہے, تو ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے کہ اب وہ آ جائے گا اور بعد میں کبھی لے جائے گا, لیکن پرٹیکولر ڈیٹ پہ ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. چیک سے آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا, جو بتانے کی کوشش اس وقت کر رہا ہوں. اگر چیک کی صورت میں جو پیمنٹ وصول کرنے کے لیے بھی نہیں آتا, تو پھر اس صورت میں آپ کا جو پیئر ہے جس نے پیمنٹ کرنی ہے وہ انگیج ہی رہے گا. میں نے آپ کو بتایا 6 مہینے یا 6 مہینے تک وہ انگیج ہی رہے گا کہ یار کب آ جائے گا میرے سے پیسے لینے کے لیے, تو اپنے پیسے کو استعمال نہیں کر سکتا. جتنا اس نے پیسہ جو چیک ایشو کیا ہے اس چیک کے لیے اتنا پیسہ منیمم وہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھے گا. Subsequently جناب, notice of dishonor is required in the event of bill of exchange. Notice of dishonor ہم لوگوں نے پڑھا ہے. notice of dishonor کیا ہوتا ہے؟ انٹیمیٹ کرنا کہ جناب آپ کا جو bill of exchange ہے, آپ کا ایشو کردہ bill of exchange ڈس آنر ہو گیا, تو میں آپ کو انٹیمیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کا اور آپ کا بھی جو آپ نے مجھے پیمنٹ کرنی تھی ڈس آنر ہو گیا, میں آپ کو انٹیمیٹ کر رہا ہوں, and then I can go to the court. اگر آپ کا چیک ہے اور چیک ڈس آنر ہو گیا, یعنی اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے, تو جس ٹائم پہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے آپ رسپانسبل ہیں پیمنٹ کرنے کے, نہیں کریں گے, دین آئی کین گو ٹو دی کورٹ اینڈ آئی کین گو ٹو دا پولیس کہ پیمنٹ کرنی ہے. سو کوئی نوٹس نہیں دینا ہے کہ جی آپ نے مجھے چیک دیا تھا, وہ چیک ابھی تک کلیئر نہیں ہوا, کوئی نوٹس کی ضرورت نہیں ہے. So no notice of dishonor is required. Bill is not revocable. Revocable کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پیمنٹ کرنی تھی مسٹر بی کے تھرو مسٹر سی کو, آپ نے اے نے پیمنٹ کرنی تھی بی کے تھرو سی کو, تو
کسی ٹائم پہ ود میوچل کانسینٹ اے بی سے اتھارٹی لے لے کہ جی میں اب آپ بل آف ایکسچینج نہیں بلکہ پرومسری نوٹ کے ساتھ یا کسی اور دیگر طریقے سے یہ کیش دے رہا ہوں، تو یہ پیمنٹ جو ہے یہ اب آپ ریووک کر لیا، واپس لے لیا۔ اگر چیک ایشو کیا ہوا ہے، اے نے چیک ایشو کیا ہوا ہے سی کو، تو سی نے اب یہ بینک میں ہی جانا ہے جمع کرنے کے لیے، اور آپ ذمہ دار رہیں گے جب تک پیمنٹ نہیں ہوتی۔ یہ ریووکیبل انسٹرومنٹ نہیں ہے، آپ ان سے واپس نہیں لے سکتے ہیں سی سے کہ لاؤ یار میری پیمنٹ واپس، میرا چیک واپس کرو۔ ایسا بالکل ہوتا ہے کہ آپ نے فرض کریں یو ہیو ٹو پے 2.8 ملین، اور 2.8 ملین میں سے 2 ملین دے دیے کہ جی اب صرف 0.8 ملین رہ گیا، 28 لاکھ میں سے 20 لاکھ میں دے چکا ہوں، میں 28 لاکھ میں سے 20 لاکھ روپے آپ کو دے چکا ہوں، اب صرف 8 لاکھ روپے رہے گا، 8 لاکھ روپے میں آپ کو دے دوں گا، تو ڈونٹ وری۔ لیکن آپ چیک کو ریووک نہیں کر سکتے ہیں کہ لاؤ چیک دے دو، 8 لاکھ روپے بعد میں دیتا رہوں گا، نہیں، وہ اس کے پاس ایک آپشن موجود ہے۔ اب یہ جائے گا جب اپنے بینک میں تو کہے گا جی 28 لاکھ روپے مجھے وڈرا کر دیجیے، ٹھیک ہے جی۔ جو بل ہے بل آف ایکسچینج وہ کراس نہیں ہوتا۔ جب ہم نے دیکھا تھا نا کہ کراس چیک کر دیا، اوپر لیفٹ سائڈ پہ 2 لائنز ڈال دیتے ہیں، کراس چیک ہونا، تو بل آف ایکسچینج کراس نہیں، تو ظاہر ہے جس آدمی کے پاس ہے آپ اس نے ہی آنا ہے۔ اب اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کراس ہونے کا کہ مسٹر سی کے اکاؤنٹ میں پیسہ جائے گا، تو بل آف ایکسچینج کراس نہیں ہوتا، سی کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سی کے اکاؤنٹ میں پیسہ جائے تو اس کے لیے آپ چیک ایشو کریں گے، کیونکہ چیک جو ہے وہ سی کے اکاؤنٹ میں پیسہ جائے گا، کراس چیک کرنے کی صورت میں سی کے اکاؤنٹ میں پیسہ جائے گا۔ پیمنٹ کی انسٹرکشنز کے لحاظ سے چیک جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے ایٹ دا ٹائم آف پیمنٹ پہ بینک میں جمع ہوتا ہے، اور اس میں وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 مہینے کا ٹائم ہے، یہ میں وہی چیز یہاں پہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ 6 مہینے کا ٹائم ہے بینک میں چیک جمع کرانے کا، اور اگر پیمنٹ کلیئر نہ ہو تو پھر جب آپ کو چیک واپس وصول ہو اس کے بعد سے 1 سال تک کا ٹائم ہوتا ہے FIR لانچ کرنے کا پولیس میں۔ SSP کے نام پہ اپلیکیشن دی جاتی ہے، یہ والی SHO کے نام پہ نہیں، SSP کے نام پہ دی جاتی ہے۔ SSP جو ہیں وہ SHO کو ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ ایک اور بھی چھوٹا سا ہمارا بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے، بہت ہی چھوٹا، 2-4 جملوں کا ہے۔ دیر آر سم ایونٹس جہاں پہ بینکر ہی، دیکھیے گا لکھا بینکر مسٹ ریفیوز پیمنٹ، جہاں بینکر کہتا ہے میں پیسہ نہیں دوں گا، دینا ہی نہیں ہے اب میں نے، مسٹ ریفیوز، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ کب نہیں کرے گا؟ جب کسٹمر کی، بینک کے اپنے کسٹمر کی انسٹرکشنز ہوں کہ آپ پیمنٹ نہ کریں، تو بینکر پیمنٹ نہیں کرے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر بینک کو پتہ لگے کہ کسٹمر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد اب جو بینک میں مسٹر اے کا پیسہ رکھا ہوا ہے وہ دراصل اے کا نہیں رہا بلکہ اے کے وارثوں کا بن گیا ہے۔ تو ڈیتھ ہو گئی ہے، انہوں نے کوئی چیک ایشو کیا ہوا ہے، وہ پیمنٹ نہیں ہوگی، وہ پیمنٹ وہیں پہ روک دیں گے اگر انہوں نے مرنے سے پہلے کوئی چیک ایشو کر رکھا ہے۔ تو اگر کسٹمر انسالوینٹ ہو گیا، بینکرپٹ ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، اب اس کے پاس اس کے جو لائبلٹیز ہیں وہ زیادہ ہیں اور اس کے جو ایسٹس ہیں وہ کم ہیں، تو پھر بینک پیمنٹ نہیں کرے گا کسی بھی چیک کے لیے، کیونکہ اب یہ عدالتی کاروائی ہوگی۔ انسالوینٹ ہو گیا، عدالت کا کام ہو گیا، عدالت نے کسی شخص کو اپوائنٹ کیا ایز آفیشل اسائنی اور ریسیور، تو وہ پیمنٹ ریلیز ہوگی، جو اس کے اکاؤنٹ میں رکھی وہ پیمنٹ ریلیز ہوگی، ورنہ انسالوینٹ ہو گیا، پیمنٹ روک دی، چیک آ گیا سامنے، نہیں جناب ہمیں آرڈر مل گیا ہے کہ جو کلائنٹ ہے وہ انسالوینٹ ہے، پیمنٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کسٹمر جو ہے وہ انسین ہو جائے، یعنی پاگل ہو جائے، یعنی اب وہ ذہنی طور پہ درست نہیں رہا،
پہلے چیک ایشو کیا ہوا ہے, اب پتہ لگا بینک کو کہ جی کسٹمر ہمارا انسین ہو گیا ہے, تو ابھی پیمنٹ نہیں کرے گا. اتھارٹی مانگے گا کہ کیا آپ کو کیسے پتہ لگا کہ جی پہلے چیک ایشو کیا تھا یا بعد میں چیک ایشو کیا تھا. اپنے ذہنی طور پہ بیمار ہونے سے پہلے کا چیک ایشو کیا ہوا ہے یا بعد کا ایشو کیا ہوا ہے. اور اگر آپ کو کوئی بھی چیک چاہیے, آپ کو پیمنٹ چاہیے, دین بھائی صاحب آپ جائیے عدالت میں اور عدالت سے لے کے آئیے, مجھے تو اطلاع ہے کہ کسٹمر انسین ہو گیا تو میں یہ پیمنٹ میں یہ پیمنٹ ادا نہیں کر سکتا. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے, بینک پیمنٹ ریسیو کر سکتا ہے اگر کوئی شخص انسین ہو جائے یا اگر کوئی شخص فوت, دیکھیے گا اوپر دیکھتے ہیں, اگر ڈیتھ ہو گئی یا انسالوینٹ ہو گیا کوئی کسٹمر یا انسین ہو گیا تو ریسیو کر سکتا ہے بینک, دے نہیں سکتا. کورٹ آرڈر آ گیا, اب بینک کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کورٹ آرڈر کو چیلنج کرے کہ یہ آپ نے غلط آرڈر کیا. بینک کا کام ہے کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس. کورٹ نے فیصلہ کر دیا, کسی بھی وجہ سے فیصلہ کر دیا, ہم نے پڑھا ہے جب ہم کورٹ آرڈرز کے لیے, جہاں کہیں کورٹ محسوس کرے کہ یہ بات انصاف کے قریب ہے کہ اس بندے کے پیسے سے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیا جائے, تو بینک اکاؤنٹ فریز ہو گیا جناب, اب آپ پیمنٹ نہیں کر سکتے. کورٹ آرڈر ہے صاحب, آپ کو پیسے چاہیے, آپ کے پاس پہلے کا چیک ہے, آپ کو پیسے چاہیے, گو ٹو دی کورٹ. بینک کہے گا جی میں نہیں کر سکتا ہوں, میرے پاس آئی ایم ناٹ الاؤڈ. کسٹمر اس کو کہتا ہے کہ جناب مجھے کریڈٹ بیلنس دے دیں, پہلے کا چیک بھی دیا ہوا ہے, کہتا ہے مجھے کریڈٹ بیلنس دے دیں. تو بینک کیا کرے گا, پہلے کریڈٹ بیلنس دے گا. وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, پہلے اس میں زیادہ ٹائم لگتا تھا پیمنٹ پہ, اب تو کمپیوٹر ایج ہے, امیڈیٹلی ہوتا ہے. تو پہلے کریڈٹ بیلنس دے گا, اس کے بعد چیک کو کلیئر کرے گا. ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں آ گئی نا, کسٹمر کی انسٹرکشن بھی آ گئی کہ جناب مجھے کریڈٹ بیلنس دیں, ساتھ ہی چیک بھی آ گیا بینک میں کلیئرنس کے لیے. تو بینک کیا کرے گا, پہلے اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ یا کریڈٹ بیلنس دے گا اور اس کے بعد پھر کلیئر کرے گا. اگر بینک کو پتہ لگے کہ صاحب ٹائٹل ڈیفیکٹو ہے, یعنی جو نام لکھا ہے جس آدمی کو چیک ایشو کیا ہے اس کا نام درست نہیں لکھا ہوا. بعض لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنا نام لکھتے ہیں, بعض جو ہیں وہ اپنی کاسٹ بھی لکھتے ہیں. جب آپ بینک کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس وقت بعض لوگ لکھ دیتے ہیں ڈاکٹر یا پروفیسر یا ABC باقر سبحان ایڈوکیٹ. اب جو میں نے اکاؤنٹ بنایا اس میں صرف فرض کریں باقر سبحان لکھا ہے, اب جو مجھے چیک ایشو ہے اسے باقر سبحان ایڈوکیٹ, ٹائٹل ڈیفیکٹو لگ رہا ہے, کچھ گڑبڑ ہے. بینک ریفیوز کر دے گا, جناب میں آپ کو پیمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائٹل ڈیفیکٹو ہے. تو ڈاکٹر جو پہلے لکھ دیا تو ڈاکٹر تو آپ کے نام میں نہیں تھا, تو وغیرہ. اگر ایک شخص پیمنٹ کرنی ہے اور مسٹر بی پیمنٹ لینے کے لیے آیا, اس سے پہلے اے جو کہ اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ کہہ دے کہ جی کلوزر آف اکاؤنٹ بند کر دیں, تو پھر پیمنٹ نہیں ہوگی, اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. کلوزر آف اکاؤنٹ پہ عمل درآمد ہوگا. اینڈ دس از اٹ صاحب. نیکسٹ لیکچر جو ہے ہمارا وہ کمپنی لاز شروع ہوں گے. اب ہم نے اگلے 6 لیکچرز آئی بلیو 6 لیکچرز جو ہیں وہ ہم نے, یا اگلے کچھ لیکچر میں, اب 6 اس وقت اتنا کنفرم نہیں ہوں, اٹ ہیز ٹو بی 6 however, وہ ہم نے ٹل 30th وہ ہم نے کمپنی لا سے متعلق پڑھنے ہیں. تو دس از اٹ. اس وقت میں آپ سے بات چیت ہوگی, کمپنی لا جب شروع کرتے ہیں تب آپ سے بات چیت ہوگی. تو اس وقت تک اجازت ہے. تھینک یو ویری مچ جی. خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.